ہندا زوجائے ابو سفیان، معاویہ کی ماں اور یزید کی دادی، جس کی گود میں معاویہ اور یزید نے پرورش پائی۔ ہندا زوجائے ابو سفیان قریش کے ایک نامور سردار عتبہ بن ربیعہ کی چہیتی بیٹی تھی کہ جس نے اپنا بچپن اور جوانی اپنے کافر اور اسلام دشمن باپ کی شفقت تلے نہایت عیش و آرام میں گزارا۔ ہندا کا پہلا شوہر حفص ابن مغیرہ جوانی ہی میں انتقال کر گیا، جس کے باعث اس کے بیٹے کی پرورش کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ پڑی۔ باپ کے بے حد اصرار کے باوجود ہندا دوسری شادی کے لیے تیار نہ ہوئی، کیونکہ اسے وہ سب میسر تھا کہ جو ایک لڑکی کو شادی کے بعد ملتا ہے۔ وہ خود کو شادی کے بندھن میں باندھ کر رکھنا پسند نہیں کرتی تھی، مگر باپ کے اصرار پر اس نے اپنے عمر سے کئی زیادہ عمر والے شخص الفقا سے شادی کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا تاکہ اس کی آزادی پر کوئی حرف نہ آ سکے۔ لہٰذا ہندا کو ابو سفیان کے ساتھ قابل ادراز حالت میں پکڑنے پر الفقا نے ہندا سے علیحدگی اختیار کر لی، جس کے بعد دونوں نے شادی کر کے اپنے ناجائز تعلقات کو جائز رشتے میں بدل دیا۔ جنگ بدر میں ہندا کا باپ، چچا، بھائی اور لاڈلا بیٹا قتل کر دیا گیا تو ہندا صدمے سے بے حال ہو گئی۔ سارا دن ریگستان کی خاک اپنے بالوں میں ڈال کر گریاؤ زاری کرتی رہی۔ ابو سفیان ہندا سے بے پناہ محبت کرتا تھا، لہٰذا اس سے ہندا کی یہ حالت دیکھی نہ گئی تو اس نے اپنی غمزدہ بیوی کو رونا دھونا چھوڑ کر اپنے عزیزوں کے قاتلوں سے بدلہ لینے پر اکسایا۔ جب جنگ احد برپا ہوئی تو ہندا عورتوں کے اس ٹولے میں شامل تھی کہ جو ساز بجا کر، رقص کر کے، گانا گا کر اور دیگر چیزوں سے کافر جنگجوؤں کی حمایت کر رہی تھیں۔ وہ بڑے جوش و جذبے سے دف بجاتی رہی اور شعر و شاعری کے نشتر میدان جنگ پر برساتی رہی۔ ایک حبشی غلام وحشی ابن حرف کہ جس کو ہندا نے ابو سفیان کے ایما پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو قتل کرنے کے بدلے اس کی ہر ایک خواہش کو پورا کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور جنگ کے دوران ہندا اکثر و بیشتر وحشی ابن حرب کے پاس جایا کرتی تھی۔ دوران جنگ وحشی ابن حرب نے اپنا نیزہ حضرت حمزہ کے جسم میں اتار دیا اور آپ شہید ہو گئے تو ہندا دیگر خواتین کے ساتھ میدان جنگ میں پہنچی اور وہاں بکھری ہوئی مسلمانوں کی لاشوں کی بے حرمتی شروع کر دی۔ لاشوں کے ناک، کان، زبانیں اور دیگر اعضاء کاٹے گئے اور ان کو دھاگے میں پرو کر زیورات بنائے گئے۔ جب ہندا کی نظر حضرت حمزہ کی لاش پر پڑی تو وحشت سے بے قابو ہندا نے تلوار سے حضرت حمزہ کا سینہ چاک کیا، ان کا جگر باہر نکالا اور اپنے دانتوں سے چبا ڈالا۔ اسی دوران با آواز بلند مسلمانوں پر تانوں کے تیر برسانے لگی کہ جس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے۔ ہندا نے اپنے سونے، چاندی اور جواہرات سے بنے ہوئے زیورات اور بہت کچھ کہ جس کا اس نے وحشی ابن حرب کو دینے کا وعدہ کیا تھا انعام اور شکریہ کے طور پر دیا، اور خود مسلمانوں کے اعضاء سے بنے ہوئے زیورات پہن لیے۔ ہندا نے اس بات کا اقرار کیا کہ اس کے جسم کا رواں رواں ہمیشہ وحشی ابن حرب کا شکر گزار رہے گا، چاہے اس کی ہڈیاں زمین کے نیچے گل سڑ ہی کیوں نہ رہی ہوں۔ وہ اپنی زندگی کے آخری وقت تک وحشی ابن حرب کو فائدہ پہنچاتی رہی۔ فتح مکہ کے بعد جن عورتوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کی، ان میں سے ایک ابو سفیان کی بیوی ہندا بھی تھی۔ میدان احد میں کیے جانے والے اپنے اس قریب ترین ظلم کے بعد کہ جس میں حضرت حمزہ سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ ہے، اور جس اور غمگیر صورتحال آپ کو ابھی تفصیل سے بیان کی، اس کے باوجود فتح مکہ کے موقع پر کہ جو عظیم الشان فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی، تو ابو سفیان اور ہندا آخر کار مجبور ہو گئے کہ اسلام کو ظاہری طور پر قبول کر لیں۔ اسی بنا پر ہندا بھی مجبور ہوئی کہ پیغمبر اسلام کے سامنے ظاہری طور پر گھٹنے ٹیک دیں اور ظاہراً مسلمان ہو جائیں۔
اس لیے کہ اس کی بیعت صاف بتاتا ہے کہ وہ حقیقت میں اپنے سابقہ عقائد کی اسی طرح وفادار تھی۔ لہٰذا اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ بنی امیہ ہندہ کی اولاد نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس قسم کے جرائم کا ارتکاب کیا کہ جن کی سابقہ زمانے میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ بہرحال مفسرین نے اس طرح سے لکھا کہ ہندہ نے اپنے چہرے پر نقاب ڈال رکھا تھا۔ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئی کہ جب آپ کوہ صفا پر تشریف فرما تھے اور عورتوں کی ایک جماعت ہندہ کے ساتھ تھی۔ جب پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میں تم عورتوں سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم کسی چیز کو خدا کا شریک قرار نہیں دو گی، تو ہندہ نے اعتراض کیا اور کہا کہ آپ ہم سے ایسا عہد لے رہے ہیں کہ جو آپ نے مردوں سے نہیں لیا، کیونکہ اس نے مردوں سے صرف ایمان اور جہاد پر بیعت لی تھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات کی پرواہ کیے بغیر اپنی گفتگو کو جاری فرمایا اور کہا کہ تم چوری بھی نہیں کرو گی۔ ہندہ نے کہا کہ ابو سفیان کنجوس اور بخیل آدمی ہے، میں نے اس کے مال میں سے کچھ چیزیں لے لی ہیں، میں یہ نہیں جانتی کہ وہ انہیں مجھ پر حلال کر دے گا۔ ابو سفیان بھی وہیں موجود تھا۔ اس نے کہا کہ جو کچھ تو نے گزشتہ زمانے میں میرے مال سے لے لیا ہے وہ سب میں نے حلال کیا، لیکن آئندہ کے لیے پابندی کرنا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گفتگو کو جاری رکھا اور کہا کہ تم زنا سے آلودہ نہیں ہوگی۔ ہندہ نے تعجب کرتے ہوئے کہا کہ آزاد عورت اس قسم کا عمل بھی انجام دیتی ہے۔ حاضرین میں سے بعض لوگ کہ جو زمانہ جاہلیت میں اس کی حالات سے خوب واقف تھے اس کی اس بات پر ہنس پڑے، کیونکہ ہندہ کا سابقہ زمانہ کسی سے مخفی نہیں تھا۔ پھر رسول اللہ نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اور تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی۔ ہندہ نے کہا کہ ہم نے تو انہیں بچپن میں پالا پوسا تھا، مگر جب وہ بڑے ہوئے تو آپ نے انہیں قتل کر دیا۔ اب آپ اور وہ خود بہتر جانتے ہیں۔ اس کی مراد اس کا بیٹا حنظلہ تھا، جو کہ بدر کے دن امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ پیغمبر اکرم نے اس کی اس بات پر تبسم فرمایا، اور جب آپ اس بات پر پہنچے اور فرمایا کہ تم بہتان اور تہمت کو رواں نہیں رکھو گی، تو ہندہ نے کہا کہ بہتان کبھی ہے، اور آپ ہمیں صلح اور دوستی، نیکی اور مکاری میں اخلاق کے سوا اور کسی چیز کی دعوت نہیں دیتے۔ جب آپ نے یہ فرمایا کہ تم تمام اچھے کاموں میں میرے حکم کی اطاعت کرو گی، تو ہندہ نے کہا کہ ہم یہاں اس لیے نہیں بیٹھے ہیں کہ ہمارے دل میں آپ کی نافرمانی کا ارادہ ہو، حالانکہ مسلمہ طور پر معاملہ اس طرح نہیں تھا، لیکن تعلیمات اسلامی کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کے پابند تھے کہ اس کے بیانات